اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کے بعد سورہ حجر۔ سورہ حجر جو ہے، حجر ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 80 پر آئے گا، اس میں 99 آیتیں ہیں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ حجر ایک وادی کا نام ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، 99 آیتیں ہیں۔ ترتیب میں جو ہے نا یہ 15 نمبر پر ہے۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر تھی، یہ 15 ہے، ٹھیک ہے۔ اور شان نزول میں یہ 54 نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سننے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی الف لام را۔ اللہ خوب جانتا ہے کس کے کیا معنی ہے اس کا، اللہ معنی نہیں ہوتے۔ ہاں یہ بس اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ قرآن میں ایسی چیزیں ہیں تو بس بولا اللہ کے اس میں راز ہے۔ اب انسان کو اللہ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ بعض چیزیں ایسے ہوتی کہتے ہیں اس کو نہیں چھیڑو، بس یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے کہ نہیں چھوڑو، بات ختم ہو گئی۔ بالکل بالکل صحیح کہا۔ تو الف لام را یہ پہلے بھی کئی صورتوں میں اور آنے والے وقت میں بھی کئی صورتوں میں یہ حروف آئیں گے۔ تلک آیت الکتاب و قرآن مبین، تو یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ تل کا اس میں اشارہ ہے، تو علم بلاغت میں کہ یہ کبھی اس میں اشارہ قریب کا دور کے لیے آتا ہے، تو تعظیم کے لیے بھی آتا ہے۔ وہ بلند شان کتاب عظمت کے لیے، تو یہ کتاب کی آیتیں اور قرآن مبین، ٹھیک ہے، کی آیتیں۔ تو اس صورت کی آیتوں کی طرف ہے اشارہ ہے، اور کتاب و قرآن مبین سے مراد وہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پیارے عقائد و جان سے وعدہ کیا تھا۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آیتیں جو اس صورت میں مذکور ہیں، اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کامل ہے، اور اس قرآن عظیم کی آیتیں ہیں جو مبدا اور معاد کے متعلق صحیح عقائد بیان کرتا ہے۔ امتداز تھا، انتہا، سب کچھ جو ہے تبیانا لکل شیء جمیع العلوم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال۔ کوئی دنیا کا ذرہ اس سے باہر نہیں ہے، لیکن رسائی ہر کسی کی نہیں ہے۔ آج سائنسدان جتنی بھی ترقی کرتے ہیں قرآن پاک سے تلاش کر لیتے ہیں، بولے یار اس میں اشارہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا اس کو وقت دو گے اس طریقے اتنے جو اس کے خزانے ہیں وہ اپر عیاں ہوں گے، ان کی رموز۔ تو یہ کامل کتاب ہے، اور قرآن کی آیتیں ہیں جو مبدا اور معاد کے متعلق صحیح عقائد بیان کرتا ہے، ماضی کی خبریں، مستقبل کی پیشگوئیاں بیان کرتا ہے، حلال و حرام کے احکام بیان کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت کا کامیابی اور ناکامی کا راستہ اس پہ جاؤ گے۔ جیسے ابھی سورہ یہ 15 ہے، پھر 17 نمبر صورت میں سورہ اسراء میں یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کے 9 نمبر آیت پر بھی آئے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم۔ یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ یہ دکھاتا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جس نے پڑھا بس ہدایت پا گیا۔ اللہ اکبر، جس نے اس کو اپنایا ہدایت پا گیا، جس نے اس کو چھوڑا برباد ہو گیا۔ دنیا و آخرت کے روحانی جسمانی امراض کا علاج، کامیابیوں کا راز یہ اللہ نے، اس لیے نبی نے علیہ السلام فرمایا ان ھذا القرآن ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقوام، جن اقواموں نے اس قرآن کو تھاما
عروج پر چلے گئے، اور جنہوں نے ان کو چھوڑا وہ تنزل اور پستی کی طرف پلٹ گئے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہے کہ آیت الکتاب و قرآن، طریقہ یہ ہے کہ موطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ زید آیا اور بکر آیا، تو یہ الگ الگ فرد ہو گئے، یہ اور یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں آیت الکتاب و قرآن مبین، اب اس پر یہ بحث کرتا ہے کہ اس مقام پر اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مبین کا الکتاب پر عطف ہے، اور عطف تغایر کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ کتاب اور قرآن مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ تو اس کے جوابات کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ بھی کام کر لو اور یہ بھی، تو یہ الگ الگ، یہ اور جو آتا ہے نا الگ الگ کے لیے، تغایر الگ الگ کے لیے، سمجھ آ رہی؟ موبائل بھی لے آؤ چابیاں بھی لے لو، تو یہ الگ، جو کوئی بولتے ہیں موبائل اور چابی الگ ہے، نہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں نمبر 1 کتاب اور قرآن مجید کے مفہوم میں تغایر ہے۔ کتاب کا لغوی معنی ہے لکھی ہوئی چیز، اور عرفی معنی ہے جو چیز متعدد مسائل اور مضامین کی جامع ہو، یا جو چیز قصص اور احکام کی جامع، اور قرآن کا لغوی اچھا اس کو کتاب کہتے ہیں، مختلف مضامین یا مجموعہ واقعات کا، تو وہ کتاب کہلاتی یا بمعنی مکتوب۔ اور قرآن کا لغوی معنی ہے جو چیز پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کو قرآن مبالغہ سے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یا اس کے مضامین ملے ہوئے قرآن یقرؤ سے، یا جس چیز کے عبارت باہم متصل ہو قرآن یقرؤ۔ اور قرآن کا عرفی معنی اللہ کریم کا وہ کلام جو پیارے آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظاً نازل کیا گیا اور ہم تک ایسی نقل متواتر سے پہنچا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کتاب منظم من اللہ ہے، ٹھیک ہے، علی الرسول المکتوب فی المصائب المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ نمبر 2 الکتاب اصل کے اعتبار سے عام ہے، اور غلبہ استعمال کے لحاظ سے اس سے خاص کتاب کے لیے نام رکھا گیا، اور قرآن اصل وضع کے اعتبار سے اس کتاب کے لیے نام رکھا گیا، علم جس کو کہتے ہیں۔ پھر الکتاب کو مقدم اور قرآن مجید کو مؤخر، الکتاب کو قرآن مبین پر مقدم کیا، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ اہل عرب الکتاب کا لفظ مانوس اور معروف تھا، ان کے ہاں سمجھتے تھے کہ اس کو جانتے کتاب، اہل کتاب، ٹھیک ہے، توریت اور زبور انجیل کو آسمانی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے، اور یہود اور عیسائی کو اہل کتاب کہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب وہ ضد بحث کرتے تھے تو وہی الہی کو کتاب کہتے تھے، جیسے کہ اس آیت میں اتقوا لولا لو انزلنا لو ان انزل عن الکتاب لکنا اہدی منہم 157۔ یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ اور تقول لو ان انزل، یہ آیت میں ذرا دیکھو یہاں پہ صحیح دی ہوئی ہے، تھوڑی سی رد و بدل ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 157۔ کبھی کتابت میں کبھی پڑھنے میں انسان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دیکھیں یہ کہتے تھے اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ نہ کہے کہ اگر ہم پر ایک کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو قرآن کے والوں پر قرآن بھی نازل فرمائی۔ تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین 14 پارہ شروع ہو گیا۔
بسا اوقات یا بار بار کفار یہ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ حافظ ابو بکر میں نے ابھی عاصم ضحاک الشیبانی متوفی 287 روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے فرمایا جب دوزخ والے دوزخ میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا، یعنی کچھ گنہگار بھی ہوں گے، کچھ کافر بھی ہوں گے جہنم میں، تو کفار کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر کفار کہیں گے تو تمہارے اسلام نے تم کون سے عذاب سے بچایا؟ تو یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں؟ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ مسلمان کہیں گے ہمارے گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم پر گرفت کی گئی، اللہ کریم ان کی بات ہے سن کر فرمائے گا جو اہل قبلہ ہیں ان کو جہنم سے نکالو۔ جب وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے تو یہ پھر فوراً کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہم بھی نکالے جاتے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، سو جب تک اللہ چاہے گا وہ جہنم میں رہیں گے، اللہم اجرنا من النار یا رب۔ پھر مشرکین ان کو آر دلائیں گے اور کہیں گے تو اپنے ایمان اور تصدیق کی وجہ سے ہماری مخالفت کرتے تھے، اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع پہنچایا ہو۔ پھر موحد کو اللہ کریم جہنم سے نکالیں گے جس نے اللہ سے شرک نہیں کیا، اللہ کا واحد لا شریک مانا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر یہ آیت پڑھی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بولے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو جب نیکوکاروں کو نیکیاں ملیں گے تو وہ کہیں گے ارے کاش ہم بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے۔ حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ مشرکین کہیں گے تم دنیا میں گمان کرتے تھے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو؟ جب اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو سنے گا تو ان کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا، پھر فرشتے اور انبیاء اور مومنین شفاعت کریں گے کہ حتیٰ کہ اجازت سے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ جب مشرکین یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی ان کے مثل مسلمان ہوتے تو ان کے ساتھ جہنم سے نکالے جاتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مصداق ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ چونکہ دوزخ سے نکالے ہوئے ان مسلمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو جنت میں ان کا نام جہنمین رکھا جائے گا۔ ان جنتیوں کو جہنمین کہیں گے، وہ جلے ہوئے ہوں گے، کالے ہوں گے۔ پھر وہ دعا کریں گے اے رب ہم سے یہ نام دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا وہ جنت کے دریا میں نہائے تو ان سے وہ سیاہی دور ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کافروں کو یہ حسرت اور ندامت موت کے وقت ہوگی جب وہ عذاب کے فرشتے دیکھ لیں گے۔ بعض نے کہا جب آپ بھی ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی تو ان کو حسرت اور ندامت ہوگی، لیکن ان مذکورہ صدور احادیث سے واضح ہو گیا کہ ان کو یہ حسرت اور ندامت اس وقت ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ جہنم سے گنہگار مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑا جا رہا ہے۔ گرفت جس کی بھی ہوتے وہ صحیح ہوتا ہے، چور کو پکڑو بولے میری توبہ ہے، ایسے ہوتا ہے نا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نساء آیت نمبر 17 اور 18 میں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو موت سے پہلے توبہ کرے۔ انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اور پھر اس کے بعد والی 18 میں کہا تھا وللذین اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے، سورہ نساء کی 17 نمبر آیت دیکھو کہ جو گناہوں میں
مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ موت کا وقت اس پر آتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو ان پر قیامت کی حالات جو ہے منکشف ہوتے ہیں. ہاں، جیسے کہ ایک چور کو یا مجرم کو پولیس پکڑے تو اس پر حالات تو عیاں ہو جاتے. تو پھر اللہ نے فرمایا، یہ پھر کیا کہتے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کے وقت آیا، فرشتے آئے، دیکھ لیا، دل کی آنکھیں کھل گئی، کہتے یا اللہ میری توبہ ہے. اب تھوڑی بولا نہیں، اب غیب منکشف ہو گیا، بات ختم. مسلمان تو وہ ہے جس نے پہلے سے غیب پر ایمان لایا، غیب کا علم اللہ نے اس کو دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ چیزیں غیب ہے، لیکن اللہ کے عطا سے آپ کے پاس اس کا علم ہے. ہمارے پاس یہ اللہ کے نبی کے وسیلہ سے کہ قبر میں یہ چیزیں ہوں گی، محشر میں، یہ سب غیب چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا علم حضور کے وسیلے سے، اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے عطا سے. اگرچہ کوئی کمنٹر کہتے نہیں کسی کو غیب کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیسے عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں بہرحال اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح باتیں کرتے، ٹھیک ہے نا. یا تو نمبر بڑھانے کے لیے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے پاس غیب کا علم ہو اور اس پر وہ تصدیق کے قلب اور اقرار لسان کرے. یہ سب چیزیں غائب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات غائب ہے نا ہم سے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، کیونکہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو حضور نے بتایا، اللہ کا کلام ہے، پھر حضور نے بتایا، تو وہ تو غائب ہے، لیکن ہمارے پاس علم تو آ گیا نا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور اسی کے مطابق نظریہ رکھتے ہیں. اللہ نصیب فرمائے، آمین. آگے مزید کچھ باتیں بتاؤں کہ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے اوپر یہ حالات منکشف ہوں گے، اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ربما کا کلمہ تقلیل کیا آتا ہے کہ کبھی کبھار، اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت کم ایسا ہوگا، بس اوقات کہ کفار اس حسرت و ندامت کا اظہار کریں گے، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ اس طرح کہتے ہیں. اس کے جواب مفسرین دیتے ہیں، سماعت فرما لیجئے. اور ہم کو معلوم ہے کہ سارے کفار ہی اچھا تقلیل کیا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ بہت کم ایسے ہوگا کہ کفار اس حسرت نعمت کا اظہار کریں گے. اور ہم کو معلوم ہے کہ سارے کفار ہی یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور ان کو بھی دوزخ سے نکالا جاتا. اس لیے اس ندامت اور حسرت کا اظہار ان سے بکثرت ہوگا. اس کا جواب یہ ہے تو کثرت سے ہونا چاہیے، یہاں فرماتا ہے بسا اوقات. کافر یہ کہیں گے تو یہ تو تطبیق نہیں ہوئی نا، تو جواب دے رہے. جواب یہ ہے کہ اہل عرب ربما کا لفظ ذکر کر کے کثرت کا ارادہ کرتے ہیں، کثرت کا ارادہ کرتے ہیں. لفظ تو ایک ایسا ہے لیکن معنی اور ہے. بہت سارے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو بولا عرب یہ الفاظ یعنی ان کے عرف میں یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں میں نے تمہیں 20 مرتبہ کہا، ایک لفظ کثرت کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، اور عربی میں 70 بار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کریم 70 مہربان ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تو 70 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس کے مقابلے میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ لیکن یہ کثرت سے آپ کے لیے 70 مرتبہ ان کے لیے کافروں کی مغفرت طلب کریں، اللہ ان کو نہیں بخشے گا. تو کیا مقصد؟ یہ ڈھیروں مرتبہ. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اچھا اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ بس اوقات کیا جاتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ کفار عذاب میں اس شدت کے ساتھ گرفتار ہوں گے کہ انہیں دوسرے دوزخیوں کے احوال کا جائزہ لینے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اس لیے کم کفار ایسے ہوں گے جو اس موقع پر حسرت ندامت کا اظہار کریں گے، اکثریت وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے. اچھا ہر چند کی کفار گناہگار مسلمانوں کو دوزخ سے نکلتا ہوا دیکھ کر اپنے کفر پر نادم ہوں گے، لیکن اس وقت یہ ندامت اور حق کا اعتراف ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایمان معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو، بالغیب ہو، اور جنت اور جہنم اور عذاب اور ثواب پر بن دیکھی ایمان لائے جائیں.
اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جس طرح گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکلتے دیکھ کر کفار کو حسرت ندامت ہوگی، اسی طرح جنت میں جن مسلمانوں کا کم درجہ ہوگا اور ان کو کم ثواب ہوگا، وہ زیادہ اور بلند درجے والے مسلمانوں کو دیکھ کر دل میں کہیں گے اور یہ تمنا کریں گے کاش ہمارا بھی بلند درجہ اور زیادہ ثواب ہوتا، تو مسلمان جنت میں دائمی طور پر رنج اور حسرت میں مبتلا رہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ بھی ایک اعتراض آیا کہ مختلف درجے ہوں گے، تو کم درجہ والا بڑے درجے والے کو دیکھتے تھوڑا سا افسوس تو کرتا ہے، یار میرے بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو جنت میں ہو کر ندامت اور یہ کرنا، یہ تو عجیب سا ہے۔ جنتی تو اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں کوئی حسرت ہی نہ ہو۔ اس کا جواب سنیں، جواب یہ ہے کہ آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ جس کو بھی جنت کے جس درجے میں داخل فرمائے گا اس کو اسی درجے میں راضی رکھے گا، اور ان کے دلوں سے زیادتی کی طلب اور رشک اور حسد کے جذبات کو نکال دے گا۔ وہ وہاں ایسے خوش ہوگا، بولے گا سب سے اعلیٰ و بالا میرا مقام ہے، ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین۔ سورہ اسی ہجر میں آگے آ رہا ہے، سلامتی اور بے خوفی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں سے تمام رنجشوں کو نکال دیں گے، اور آپس میں بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے سامنے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اگر جنت کے بڑے درجے والوں کو دیکھ کر چھوٹے درجے والوں کے دلوں میں رنج ہو تو ان کو تکلیف ہوگی، حالانکہ اس آیت میں فرمایا ہے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص جنت کے جس درجے میں ہوگا وہ اس درجے پر راضی اور مطمئن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا۔ دنیا میں اکثریت ہماری ایسی ہے کہ وہ جہاں پہ ہے وہ راضی نہیں ہے، یہ دنیا داروں کی اکثریت ہماری ہے۔ لیکن جو دیندار لوگ ہیں وہ جہاں بھی رہتے کہتے رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے بڑا خوش ہوں، اس نے اس حال میں رکھا ہے، وہ جانتا کہ یہ حالت اس کے لیے صحیح ہے، یہ حالت، ورنہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ چاہے تو یہ انسان جو چاہے وہ عطا کرے، اس کے پاس کمی تو نہیں نا۔ ہمارا بچہ کوئی چیز چاہے ہمارے پاس ہو تو ہم دیتے ہیں، تو ہم تو بچے پر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنا رب ہم پر مہربان ہے۔ لیکن بسا اوقات ہمارا بچہ ایک چیز چاہتا ہے لیکن ہم اس لیے نہیں دیتے کہ اس سے یہ زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھے گا، یا یہ گمراہ ہو جائے گا، یا یہ باغی ہو جائے گا، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ محبت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 27 میں فرمایا اگر میں تمہارے نعمتوں میں رزق میں فراوانی کروں گے وہ بھٹک جاؤ گے، میری بندگی سے دور ہو جاؤ گے۔ میں اس حالت میں تمہیں رکھتا ہوں کہ تم میری بندگی سے بھٹک نہ جاؤ۔ اور بعض لوگ جو ہے اسی کے رات دن نماز پڑھتے یا اللہ میرے رزق میں فراوانی کر دے۔ ارے انسان راضی ہو جا پہلے، یا اللہ جو تم نے ارض بما قسم اللہ تعالی لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے دولت مند ہو جاؤ گے۔ سب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جہاں پہ بولے یا اللہ تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہے نا، میں تو تیرا بندہ ہوں، لاکھ بار اس پر راضی ہوں۔ آج سورہ ہجر کی ابتدا ہو گئی، اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو قرآن پڑھتے پڑھتے اس کا ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرے بھائیوں کو، سننے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، عزت کا جینا ہو یا اللہ، حالت ایمان میں دنیا سے سفر ہو، اور یا اللہ قیامت کے دن تیرے نیک بندوں میں ہم گناہگار بھی مغشور ہو۔ یہی تڑپ ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔